الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان محترم اج دی اے محفل پاک حضرت علامہ مولانا حافظ مقبول احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ دے خاندان دے بزرگان دین اور مشائخ چورا شریف دے روحانی فیض نال برادرم و عزیزم عمران مقبول صاحب زید شرفہ و بلغہ اللہ ولا ذروۃ الکمال آپ دی زیر صدارت و اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ جس طرح آپ احباب یعنی اہلیان ٹھٹھا جاہد حفصہ اپنا اپنی محبت دا اظہار فرماندے ہو، ایسا ہوندہ ہے پر بہت کم ہوتا ہے۔ یعنی اور جگہ تے بھی لوگ کچھ ہے نے جو اپنے آئمہ اور خطبہ اور اپنے پنڈ دے جو عالم ہوندے انہاں نال محبت رکھدے نے، لیکن ایسا عمومی طور تے نہیں ہوندا، خصوصی طور تے کدی کدی یہ چیزاں نظر آؤندیاں۔ اسی مطلب پورے علاقے دی مساجد وچ اور محافل وچ شرکت دا موقع ملتا رہندا ہے پورے پاکستان وچ، تو میں جتھے جانا مولوی میرے کانے پہنا محفل تو اڈول آندے نے بھائی کو انہاں دسیا ہے مولوی دی عزت نہیں، پھر میں دسدا واں کہ کرنی چاہیے، لیکن میں پھر محسوس کرنا وہ دی کمی ہے جس کو یہ آندے بھائی اس موضوع تے کچھ چند گلاں کرو کیونکہ دی کمی ہے۔ تو ماشاءاللہ حافظ صاحب قبلہ نال آپ دی جو چاہت اور محبت ہے یہ بے مثال ہے۔ عالمی دین جڑا ہوتا ہے نا انہوں صرف مال نال نہیں رکھیا جاتا، انہوں اپنے سر دا تاج بنا کے رکھیا جاتا ہے، پھر عالم رہتے ہیں۔ عالم نو عزت درکار ہوتی کیونکہ اللہ نے انہوں نے عزت دیتی ہوتی، اس کو تسلیم کر لین نال عالم مطمئن ہوندے۔ جڑا صحیح عالم ہوتا ہے نا
دی نظر دولت دا نمبر پہلا نہیں ہوندا، دوسرا ہوندا ہے پہلا نظر دین دا، انہاں دی نظر پہلا رتبہ دین دا ہوندا ہے۔ کہ افغانستان میں ایک شہر ہے ہرات، ہرات بھی اس میں بولتے ہیں لیکن صحیح تلفظ ہرات ہے۔ اتھے ایک بادشاہ گزرے نے غیاث الدین غوری، یہ شہاب الدین غوری تو غور خاندان دے بادشاہ گزرے۔ شہاب الدین غوری جنہ دے نام تے پاکستان والیاں نے غوری میزائل بنایا۔ شہاب الدین غوری دینے دے قریب جہلم دے علاقے وچ انہاں دی مزار ہے، بڑے عالی شان بادشاہ۔ تو اس بادشاہ نے غیاث الدین محمد غوری نے اتنے بڑی شاندار ہرات وچ مسجد بنائی ہے، جی پرانے بادشاہ مسجد بنا دے آئے، ہن بادشاہ مال بنا دے، جڑے ہن بادشاہ نے وہ مال بنا دے نے، تے پرانے دور دے بادشاہ مساجد، مثلا دلی دی مسجد، لاہور دی شاہی مسجد، مسجد وزیر خان، آپ مساجد نظر آن گیا ہسٹوریکل جڑیاں بادشاہاں دیاں۔ اس نے جدو مسجد بنائی تو مسجد بڑی عالی شان، بلکہ میں ایک جملہ بول دینا کہ آرکیٹیکچر دے حساب نال دنیا تے جڑی سب تو سونی مسجد بنی ہے وہ ایک عورت نے بنائی، وہ نام سی فاطمہ، اندلس وچ۔ مسجد نبوی دا جڑا زیادہ تر ڈیزائن ہے نا وہ اس مسجد تو لے گئے، خودیاں محراباں، اس دا سٹائل مسجد نبوی شریف ہے جڑے بنے ہیں نا ڈیزائن، یہ زیادہ تر اس مسجد تو لے گئے۔ لوگ اگے امیر لوگ مساجد بنا دے ہیں، اور مساجد زینت سن اسلام دی۔ انہوں نے جدو مسجد بنائی تو انہوں نے کہا جو اتھے کوئی عالم جڑا جمعہ پڑھان والا ہے وہ بھی کوئی اس سے شان دا ہونا چاہیے۔ بندیاں بادشاہ نے کہا بھائی اتنی بڑی مسجد بنائی ہے تو بندہ بھی تو کوئی وڈا ہوئے نا جڑا اتھے جمعہ پڑھائے۔ اس نے علماء بلایا کہ اس وقت عالم اسلام وچ سب تو اچھا عالم کیا، انہوں نے دسیا گیا کہ ایران میں ایک شہر ہے رے اور اگے یا رے، اتھے نے فخر الدین، امام فخر الدین رازی جنہاں نو بول رہے ہیں، وہ اس وقت سب تو اچھے آ گئے۔ انہوں نے پیغام بھیجا گیا کہ بادشاہ بلاندے کہ ساری مسجد جمعہ پڑھایا۔ عالم دی اپنی شان ہوندی، انہوں نے فرمایا جاؤ ان کو اسی نہیں جمعہ پڑھا دے، اسی ایتھے ہی پڑھا لیں۔ بادشاہ اپنا لشکر فوج جو دن بادشاہ دا طریقہ ہوندا سی اس دور وہ سارا لیا تے وہ رہ چلا گیا۔ تو سا کہ حضرت غلطی دی معافی دیو تے میں توڑ آیا ساڑی مسجد جو۔ انہوں نے فرمایا میں نہیں جانا۔ بادشاہ نے پتہ لگ گیا بھائی نہ ان کوئی نہیں جانا، تو جیڑے بھی بادشاہ ہوندے نہ بنے انہوں نے کوئی سیاست ہوندی ہو، اس پھر ایک سیاست کی تھی۔ اس رکھے جی سان شک کے کہ ساڑی مسجد دا مراب سدھا نہیں، آپ تشریف لیاؤ یہ تو کر دیو سدھا وا اتھے بندا ہے، تھوڑا سی نمازاں تے سیدھیاں پڑھیاں تسی واپس آ جاوے۔ انہاں کہا ٹھیک میں اس واسطے تیرے نال چلن واسطے تیار۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، تھوڑا جا تعارف انہاں دا توانے نہ کرا دینا کہ دنیا اسلام دی عظیم تفسیر دی کتاب تفسیر کبیر، مفاتیح الغیب جس کو کہتے ہیں، یہ امام رازی دی ہے۔
اور اتنے بڑے مصنف سن، مفسر سن کہ جس جگہ تے تفسیر لکھ دیا انہوں مشکل پیش آوے ہا، رسول اللہ روحانی طور تے انہوں نے اطلاع فرما دے سن کہ ہدایہ مطلب ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں۔ اور اس دا اگلا تعارف مورخین نے لکھیا کہ آپ جدوں چلدے سن تو 300 عالم انہاں دی سواری دے نال دوڑ رہے ہوئے، جڑے انہاں کولوں مختلف علمی فنون پڑھ دے آئے۔ اور امام راضی اتنے دین نال مخلص سن کہ آپ سواری تے ٹردیاں بھی پڑھاندے جاندے آئے۔ ایک کلاس پڑھ لینا تے نال ٹردیاں جانا گھوڑے دے، انہاں پیچھے ہونا تے دوجی آ جانا، آپ گھوڑے تے بیٹھیاں بیٹھیاں پڑھاندے جاندے سن۔ تو اتنے مخلص لوگ گزرے نہ ساڈے وچ۔ اے امام فخر الدین رازی فرماندے نے کہ قرآن پاک دے اندر 10 لاکھ مسائل ہیں۔ تو ایک لوگاں نے کہا کہ اتنی ساری کتاب ہے، یہ 10 لاکھ مسائل کیویں آ سکتے؟ تو آپ نے فرمایا اکٹھے ہوئے، لوگ اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان 2 سطراں جو آپ نے 10,000 مسائل نکال کے بیان کیتے۔ جدو آپ نے 10,000 مسائل بیان فرمائے تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ جی اے الحمد پڑھ دین تو کتنے مسائل بیان فرمانے۔ اس وقت علماء دے علم دا عالم ہوندا سی کہ وہ لوگ اپنا وقت لگا دے سن دین سمجھن اور پڑھن واسطے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جدو چلن لگے تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت صاحب جڑے تواڈے نال طالب علم انہاں دا وقت ضائع ہون تو بچانا چاہیے، انہاں نال نہیں چلو، یہ پڑھتے رہنا تاکہ تہاڈا وقت ضائع نہ ہو۔ انہاں بادشاہ دی سیاست دی سمجھ نہ آئی، انہاں وہ طالب علم بھی اپنے جڑے مدرسے دے آئے وہ بھی سارے نال اتھے گئے۔ وہ رکے تو بادشاہ اپنے باورچی خانے دے جڑا محتمم سی ان بلا کے کیا کہ جڑے طالب علم انہاں کھانا شاہ نہ دینا، روز رات نو انہاں حلوہ کھوانا، مٹھائی کھوانی، حلوہ کھوانا۔ انہاں کھوانا شروع کر دیتا۔ وہ 2 مہینے انہاں قیام کیتا ہو۔ امام راضی نے ایک دن اعلان فرمایا کہ اسی واپس جانا۔ تو جڑے وہ طالب علم آئے انہاں پیر پھد لے، انہاں کہا جی نہ جاوے، اتنے بڑیاں موجاں لگی ہیں۔ انہیں کہا سرکار اتھے بھی تو دین ہی پڑھانا ہے، اتھے کڑیاں موجاں لگی ہیں، توانو بھی تے سانو بھی، اتھے ہی سرکار رہو، بندہ قدردان۔ تو استاد دی تے طالب علم دی آپس قلبی روحانی محبت ہوتی ہے، جدو سارے آکھیا رہ رہو تو امام راضی پھر رک گئے۔ تو بادشاہ نے اس سیاست نال انہوں نے اپنی مسجد جمعہ پڑھانا واسطے راضی کی۔ آپ نے پھر تا حیات قیام فرمایا ہرات وچ، اور اج بھی امام راضی دی قبر ہرات شہر ہے۔ اب شافعی مسلک دے اہل سنت عالم دین سی، اور حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد سی۔ امام فخر الدین راضی حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد۔ ہاں جی، تو عزیزان محترم، بر صغیر پاک و ہند کے اندر امام فخر الدین راضی آپ حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد نے، اور مولانا شاہ احمد خان نورانی صدیقی آپ بھی حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی آپ حضرت فاروق اعظم دی اولاد، اور حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ فاروق اعظم دی اولاد۔
اور حضرت پیر محمد بدر الدجا صاحب زیدہ شرف ہو انہاں دے آبا و اجداد بھی فاروق اعظم دی اولاد. آپ کو سمجھ آ گیا؟ چونکہ وہ یہ دعویٰ کر دینے میں اس تو نہ نہ لے اور کسی دا نہیں لیا. وہ بھی فاروق اعظم دی اولاد. اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف والے آپ غازی عباس علمدار دی اولاد. اور داتا علی حجویری لاہوری آپ امام حسن دی اولاد. اور سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی امام حسن دی اولاد. اور نظام الملت والدین سید نظام الدین اولیاء آپ امام حسین دی اولاد. علی احمد علاء الدین علی احمد صابر کلیری آپ امام حسین دی اولاد. تسی ان سوچی پہ جا صبح کی آندے ہو فلانا فلانے دی اولاد ہے. بھائی میں دسنا یہ چاہنا کہ ابو بکر عمر علی پاک دی غازی عباس دی ساری اولاد ساٹھے اس خطے وچ موجود ہے اور سارے سنی نے. جناب نو دسنا آ چاہ رہے ہیں بھئی سارے سنی نے اپنے آبا و اجداد تو سنی لگی ہوں دن جس تو سانی یقین ہوندہ ہے بس صحابہ کرام دی اولاد جو اتھے موجود ہے وہ سنی ہے دا مطلب ہے سارا مسلک وہ ٹھٹردہ ٹردہ نسل در نسل ساڑھے کو. دنیا ہوتے کوئی بھی مذہب انہوں ملے فلانا بندہ کہ جی میں فلانے مسئلہ پر تعلق رکھنا تو انہیں تو پوچھا جاندہ ہے کدو ہوئے ہو تو آندھیں کچھ 4-5 سال ہوئے. تریجی پیڑی تو دوان مسلک نظر نہیں آنا اس تو پیشہ سارے ہی سنی آئے. اس واسطے ایسی یہ گل کرنے کہ سنی کسے بچو بنے نہیں. سنی رسول اللہ دے زمانے تو نے باقی بچو جنہ جنہ بڑھنا ہے او اگا بڑھن دے ران سے موجاں پہ لیں. مطلب انہاں دا بڑھنا ساٹھی چاہت نہیں پر وہ کھلو کوئی نہیں تیسی انہاں نونڈکو کوئی جو بڑھنا ہے بڑھ جاؤ نو پرابلم. ایسی کسی بھی مسلک یا مذہب نو اے نہیں کہندے کہ بھئی میں مثال دیندہ رہا نہ اٹھون دے بھئی پنڈی بٹیاں دے چوک دے ریڑی دے نال ریڑی ہوں دی انہاں سارے ہوتے کوئی فروٹ کوئی کنو کوئی سیب رکھے تے ریڑی آلے نو اے نہیں آکھنا چاہیے دا اون دے مالٹے کھٹے اے تے وہ ناکھن دا اختیار ہے نا بجڑے میری ریڑی تے بڑے میٹھے ہیں کہ انہاں بھی نہیں آکھنا چاہیے. تو بھائی صاحب اسی بھی اے نہیں آندے بجڑا فلانا مذہب ہے انہاں نے او ہے فلانے نے انہاں تے سان بھی آکھن دے ہو نا بجڑے تے اسی آئے ایسا ہی تو جن اے اعتبار بھی نہیں نا بجی دیتے میں آؤ صحیح ہے. تو مولا علی فرماندے جن عقیدے اپنے تے شک ہوئے اے شرک دے مترادف ہے. اپنی تھاں تے کھلوتے ہوئے بندے نے بھی شک ہوئے پتہ نہیں میں آیا کہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں تو آپ فرماندے نے شرک دے مترادف ہے. شرک نہیں پر دے مترادف ہے. تو بھائی صاحب اسی تے کسے بندے نہیں آندے وہ فلانے آتے فلانے آتے اے آنے آن بجی تھے ایسی ہیں نا وہ صحیح ہیں. میں ایک مثال ہے دی تو اندے اگے بھی دیندہ رہنا صحیح ہیں جنہیں تقریرہ سو بس سکولے جائی دا آنا سکول ویچے مروزی ہوں دی ماروزی وہ دے اگے یس نو کری دا تے یس نو کر لینا تے پھر کہیں ساڑھے صحیح دے انہاں باہر نکل دیا کنا فلانے سوال اگے کی کیتا عشاء میں کہا فلانا کی غلط کر چھڑیا سارا تباہ کر جائے. اچھا فلانے آگے کیا فلانے آگے نو کی وہ تھے یس کرنا کچھ سارا خراب کرے. تو میں آکھنا بھائی صاحب روڑے پہن دی کڑی لوڑے تسی 31 مارا چاؤن دیو آپ پہ پتہ لگ جیسی کہ یس صحیح کیتی ہے تے نو صحیح کیتی ہے. بھائی صاحب
31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਰੂਜ਼ੀ ਕਹਿ ਠੀਕ ਕੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ 31 ਮਾਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੌਮ ਯਕੂਮੁਲ ਹਿਸਾਬ ਆਉਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦਿਓ ਹਾਂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੌਣ ਯੈਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਨੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਾ کہ میں جتے یس پیا کرنا میں صدیق اکبر تے یس لائی جیس نو لائی ہو لائی رکھے جدو قیامت آئی پتا تے ادو لگنا ہے نا مروزی صحیح کیندی ہوئی گی کی آندے ایک گل میں نال تھوڑی جی اور سمجھان واسطے وہ گل تواڈے ذہن وچ بہ جائے بھئی جڑا نلائق بندہ بھی ہوئے نا بعد اوقات بڑے یقین نال آندا ہے جیڑی میں یس کیتی ہے غلط ہو ہی نہیں سکتی وہ سکیا تینے ڈپا کیوں نہیں وہ سکیا کہ شاعری ہے انہاں لو ویکھ کے لائی لہذا میری تو غلط ہو ہی نہیں سکتی بھائی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی تو وہ جڑے نلائق ہوندے نے ڈاڈے ہوندے نے وہ نام ہی وکھانا ہوئے دھکے نال بھی آندے نے وکھا نہیں تو باہر نہ نکلنا وہ پھر بندے نے وکھانا پہ جاندا ہے کہ بھائی جی آ یہ نہیں بڑی بھائی صاحب اسی نلائق ہاں لیکن ساڑی ابو بکر صدیق تے جڑی یس ہے نا وہ ایس تو سن صحیح لگ دیئے کہ میرے مرشد علی نے اتھے یس کی تھی بھائی آپ نے گل بھی سمجھ آئی کہ نا ایس تو سوکھا کر کے میں اور کی میں سمجھاؤں میں تے جانے میں نہیں جی سمجھانا ہے اور تقریر تے مرزارے مولوی کو کر دیں تو میرے تو پڑے بھی باڑے نو چنگی کر لیں دیں میں تے تو سنینا تو آڑے طریقے نا جدی بچین سمجھ آ گیا تو حضرت کسی نال لڑائی کی ضرورت کسی نال نہ لڑیا کر بالکل جیڑا بندہ مذہب دے نام تے لڑتا ہے نا وہ مذہب تے عمل نہیں کرتا ہوتا ہے لڑیا نہ کرو پہلے خود مذہبی بنو پہلے خود مذہبی اور میرے نزدیک تے نہ مذہب تے لڑنا چاہیے تے نہ ہی سیاست تے لڑنا چاہیے تسی سمجھتے ہو اے ایک ہی دوجی نال سیاست دان اتو لڑتے پے نے وچوں رلے تسی سوچی نہ پے 3.5 سال عمران خان دی حکومت رہی ہے تو بابا دوائی لین لگے وہ پیچھا نہیں اندے تو آیا گل دی سمجھ کوئی نہیں آئی تو بابا دوائی لین گیا ہے وہ کندی دوائی ہوں لبڑو ہی نہیں یہ سو نہیں سدیا یہ جرائی سے ساڑھے کول بیٹھا عمران وہ کدی سجی لات تے پٹی مان لیندہ ہے کدی کھبی تے مان لیندہ ہے اندہ پتہ ہی کو نہیں لگدا پیا انہوں زخم کیڑا ہویا جڑا گلنو ہی نہیں دیا وہ بھی یہ نہیں پھردے لڑے اسی سمجھنے آبائی ایسی رسا چھکو ہے پیچھا تے تیری خیر ہوئے میں نواز شریف دا بندہ میں عمران خان دا بندہ میں تے آنا اللہ دے بندے ہی رہو یہ دل کرتا ہے تو اپنے ووٹ دیا کرو لیکن بندے اللہ دے تے جماعت رسول اللہ دے اتھے پکے رہو مہربانی کرو انہاں نال ایڈا آگاں ہون دی ضرورت ہی نہیں یہ احسان پتہ لگتا ہے میں لڑے ہیں بچو سارے ہی کو لیا یہ نہ دا پوڑی والا حساب ہے وہ پوڑی ایک آج ٹرتا جاندہ ہے دوجا آج ٹرتا جاندہ ہے اتو لگتا ہے بھائی ایک دوجی دے مخالف پہ ٹر دیں وچو کام اکو پہ کر دیں یقین کرو سان لگتا ہے فضل الرحمان تے عمران خان پہ لڑ دیں عمران خان تے نواز شریف پہ لڑ دیں وچو انہا سارے دا اکو مشن ہے میں پاکستان کو لوٹنا ہے وہ خوب لوٹ رہے کیا زرداری تھے کیا نواز شریف تھے کیا فضل الرحمان یہ سارے وچو پاکستان کو کھان دا کام اکو جا پہ کر دیں اتو انسان ہے لائے بانج ٹوٹ دے جانے میں ٹوٹ سی انہوں نے آنی ہیں جانی ہیں بھائی سمجھ آئیے تو میں غیر سیاسی بندہ اور میں اپنے اللہ کے دعا کرنا اللہ سونے میں نے ساری زندگی غیر سیاسی رکھی میں اس سیاست تو دور رہا اور ادھے تو بچیا رہا
بڑا سکون ہے چپ کر کے لنگر کھائی دے تے حضور دیاں گلاں کردیاں دن بھی گزر جاندا ہے تے رات بھی گزر. میں ایک گل کرتا ہوں نا ساتھیاں مڑا پڑھدیاں سندیاں ہی ساڈے کول گلاں ہوندیاں اور وہی تے ساڈے تے ہوندی کہ جس بندے ویکھنا ہوئے نا کہ رب دی نظر وچ میرا رتبہ کی ہے, رب دی نظر وچ میں کی ہاں, وہ یہ سوچے میری ڈیوٹی کی لائی سی. وہ یہ تکے خود تکے کہ رب نے میرے ذمہ کام کیڑا لایا ہے, میرے تو کی کام لے رہا ہے. پاجی اتھوں پتہ لگنا ہے وہ تھانوں کی سمجھدا ہے. تو اسی تے سمجھنے ہیں مالکا ساڈی تے ڈیوٹی مسیتے رانا, مسیتے سونا, مسیتے اٹھنا, مسیتے بانا. سونے ساڈی تے ڈیوٹی ہن مسیتے کچھ نکلیا تے سیدھا مڑ راج کھانا کھایا بھائی عمران کو مڑ تہاڈی مسیت جا گیا, ایتھوں نکلنا تے مڑ کسے مسیت وچ ٹر جانا. ساڈا تے کم ہی ہے اسی تے راضی ہونے مالکا اس تو وڈی اور زندگی پر سکون لائف اور ہو کی سکدی ہے کہ بندہ دن رات حضور دے دین دی گل کردا رہے. اس تو اتے کوئی لائف ہو سکتی ہے؟ ساڈی سب تو اچھی زندگی ہے کہ مالک نے ڈیوٹی اپنے دین دی لا دی. پتہ ہی کوئی بھئی کی کر دی بھئی یہ دنیا تے کی ہوندا پیا. جے کوئی بڑا سیاستدان یا کوئی چودھری یا کوئی اور بندہ تنگ کرے تے اسی آنے جی اسی ہیں ہی کملے جے ایڈا سان پتہ ہی کوئی نہ لگے. ہم جی ایڈا کوئی نہیں پتا انہاں کماں دا جی سان کوئی نہیں پتا. ہن انج ہو گیا اس وہ آندے نے بھائی بھولے باڑے چھاڑ اسی بھولے ہو جانے. کدی کدی بندے نے بھولیا ہو جانا بھی کملیاں ہو جانا بھی بڑا مزہ دیتا ہے. حافظ شیرازی تسی سنیا ہونا ہے شاید, طاہر صاحب بڑے اچھے شاعر گزرے نے فارسی ادب. جدوں انہاں دا دور سی نا زندہ سن ادو سمرقند تے بخارا انج سن جی میں لندن تے نیو یارک, یعنی عروج تے سن پوری دنیا ہے. تو تہذیب ثقافت علم یونیورسٹیاں عروج تے سی سمرقند اور بخارا. تو حافظ صاحب ایک شعر لکھیا اس ویلے شعر انج مشہور ہوندے ہیں جویں ہن واٹس ایپ تے مولوی مشہور ہوندے یا فیس بک. انہاں ایک شعر آکھیا کہ اگر آن ترک شہرازی بدستاور دل مارا بخال ہندوش بخشم سمرقندو بخارا را. کہ اگر میرا یار میرے دل تے ایک باری ہاتھ چا درے تے سمرقند تے بخارا تے میں اس بخشش چی دے چھڑی. لو جی تیمور دا وہ دور سی تے تیمور بادشاہ سی اتھو دا. ان کسے شعر سنایا بے ایک شاعر نے تیرے جیڑا ہے نا قیمت شہران دی وہ یہ لائیے کہ اگر آن ترک شہرازی بدستاور دل مارا, کہ اگر او ترک شہرازی میرے دل تے ہاتھ درے بخال ہندوش ان دے رخسار اتے جڑا کالا تیلے او دے اتے میں سمرقند تے بخارا وار دے تیرے شہران دی تو سا قیمت لائی. بادشاہ نے بڑا غصہ چڑھیا. شیراز اس نے حملہ کیتا, شیراز فتح کر. بادشاہ ہی بڑا عالی شان تیمور امیر تیمور اس نے آکھیا وہ حافظ نو بات کھلیا. حافظ صاحب پھاڑ کے پیش کیتے گئے. انہوں نے فرمایا تو ہے وہ حافظ شاعر جس نے میرے دو عظیم الشان شہر, ایک میرا دارالحکومت جی میں راول پنڈی تے اسلام آباد نہیں, انہاں نے اپنے محبوب دے رخسار دے دل تو بار چھڑے. تے حافظ صاحب غریب بڑے آئے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جی ایڈے سخی نہ ہوں دے تے کچھوانی ساڑھے حال بھی ہوندی کھان جو کا بھی کوئی نہیں لبدا کمڑے نے. بادشاہ اس پہ ہو سکے ہے چھڑ دے چھڑ دے. تو کدی کدی بندہ کمڑا بھی ہو جائے تو چنگا رہ جاتا ہے. بادشاہ ہاں جی امام اعظم رحمت اللہ علیہ انہوں نے بادشاہ نے سدیا کہ میں تو قاضی بنانا. انہوں نے فرمایا میں تو یہ اہل ہی نہیں, قاضی بنن دا میں اہل نہیں. اسے کہا تسی جھوٹ بول دے,
تسی اہل ہے انہاں فرمایا جڑا جھوٹا ہوئے وہ قاضی ہو سکتا ہے۔ اچھا سلامت یا تو میں سچا تو یا تسی سچے ہو، جے میں سچا تو مڑ میں اہل نہیں، تو جے تسی سچے ہو تو پھر میں جھوٹا میں مڑ بھی اہل نہیں، مڑ میں ان کی میں بڑھاؤ میں ان ران دیو انہوں نے کہا یار ان جان دیو اس میں ان پھسا لیا گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ۔ تو کدی کدی یہ کہہ دینا میں جی یہ اس قابل یہ بڑا کمال ہوتا ہے، لیکن اپنی راہ نہیں چھڑنی چاہیے، اپنی راہ تے قائم رہنا چاہیے۔ لو بھائی وہ دور گل چلی گئی، عرض میں یہ پیا کردا کہ جڑے لوگ اپنے علماء دی قدر کردے نے وہ با کمال ہو، تسی بھی بڑے با کمال ہو جنہ اپنے پنڈ دے عالم دین اور صوفی با صفا حضور قبلہ حافظ مقبول احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دی قدر پہچان، لیکن آج کل لوگ قدردان ہوندے نہیں، مرن دا انتظار کر دن با مر لوے موڑا کھان دے چنگا ہا، تسی مرن نو ڈیک دے رہن دے ہو جیوں دے ہی کسی نو آگ چھڑیا کرو با چنگا ہے، اکثر قدر نہیں کر دے۔ وہ ایک شاعری گزرے نے شاعر پیر سید نصیر الدین نصیر جان دے تے ہونے ہی ہو، آپ فرمان دیا ہے بے قدرہ کچھ قدر نہ کیتی ایتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری دے کتیاں دے گل ٹلی ہو بار بار بکی روشن دیاں اکھیاں ویکھ حویلی کلی ہو کوچ نصیر اساں جد کیتا پہ جاسی تھر تھلی ہو عزیزم انسان ایسے ہی ہوندے جدوں کوئی کوڑ ہوئے ادو نہیں مندے۔ وہ شاعر ایک گزریا ہے پاکستان دا، وہ کہندہ ہوتا سی کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ تو کسی دی عزت اور اکرام ان دے جیوں دے بھی سونے آؤ کر چھڑیا کرو با بندہ چھنگا جی کہ نہیں۔ علماء دی عزت جیوں دیاں کیتا کرو ادھر جنت مل گئی۔ یہ نہیں آندہ کہ انہوں نے وصال تو بعد نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن جیوں دیاں سواد بڑا ہوئے گا، جیوں دیاں عزت کرے۔ میں بڑا حیران ہونا، شادی ہوئے نا پھٹے ہیں بندے ہیں، وہ پھر کنجر سدے نے ساری رات انہاں ہوتے لکھا روپیے سٹ دیں تے سویرے نکاح دی واری مولوی جی لے آ جائے نا تے نکاح پڑھائے، وہ لے کے کوئی دن 5000 دا بہا نہیں۔ جب وہ کوئی بندہ نہیں آندہ اے جے مولوی آل 5000 دا بدہ ٹور جائے تھے تین موت تے نہیں پوندی جان دیکھا نہ اس لئے بہان ہے کی کرنی اسے کیا مولوی نہیں نہ نگے بھی دیں دے ہی رہی لگے۔ میں کہا کوڑیا گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں۔ تو میں یہ نہیں، یہ تو میں پہلے وضاحت کی تھی، مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط پیسہ دینا کمال ہوتا ہے، عالم دین نو رسپیکٹ دینا کمال ہوتا ہے۔ توجہ ہے تو عزت دیا کرو عالم دین، اور میں اس گل تو
پنڈ والے تے بڑا راضی ہونا. ہاں جی تسی جی پیران منتے ہوئے نہیں تسی انہاں میاڑیاں نہیں منتے. الگ خوبی یقین کی یہ بھی مان مان یہ گل بھی ٹھیک ہے. تواڈے وچ اللہ پاک نے اے خوبی رکھی ہے اور تانوں اللہ پاک نے انج دا بنایا ہے. ویسے ایک گل ہے تاڑی دو ہاتھاں نال بجدی ہے. تواڈے امام جاب جیسا امام مسجد وچ بندیاں نہیں نہ جڑدا. جویں دے حافظ صاحب آئے انج دا مڑ بندیاں نوں ڈھونڈ کے دکھاؤ نہ مینوں. آج مولوی آ رہا ہے تے آج مولوی جا رہا ہے تے آج مولوی جا رہا ہے. ایو جا عالم تے صوفی تے ولی لبدا بھی تے سارے نہیں نہ جیو جا تو ان لبا بھائی. تے دعا کریا اے خاندان وچ اللہ ایسے دین دے خادم پیدا کردا رہے تے اس ٹبر وچ عالم پیدا ہوندے رہن جڑے حضور دے دین دا کام کردے رہن. ہیں جی یہ بھی حافظ صاحب دا روحانی تصرف ہے کہ عمران صاحب اور اب انہوں دی سیٹ تے آگے نہیں تے انہوں نے گراؤنڈ کیوں پھاد کے دے لے آندہ. کیوں بھائی عمران صاحب نو گراؤنڈ کیوں پھاد کے مسلح تے کھلا رہا ہے تے حافظ صاحب نے روحانی تصرف ہے انہوں بزرگاں دا کہ انہوں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ماشاءاللہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ حافظ صاحب چلے گئے تو ان کال بند ہو گئی. کام اللہ دے فضل نال اس سے نہیں چلتا. اللہ والے قبر وچ بھی نگاہ رکھ دیں اور اللہ دی بارگاہ وچ انہاں دا رتبہ ہوندا ہے کہ اوتھوں بہ کے بھی جن فیض دینا چاہن وہ دے سکدے. توجہ ہے تواڈی عزیزان من سنی اور یاد کیجیے. میرے مرشد کریم حضور خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری قبر تے ہی بیٹھے آئے نا تے جدو قبر تو اٹھے تے کی فرما دیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل ملا رانوا. ایتھے نا ساڈے نال پنڈ کسیس اوتھے ایک نا بندہ سی وہ کتاباں میں لکھدا رہندا تے کو واہ واہ پڑھیا چھڑیا یار وکیل را کمال شاید نام تسی جانتے ہونے را کمال صاحب ہے. وہ میں نے ایک دن ملیا تو میں آخیا بھائی تو عوام تیرے وچ دینی ذوق ہے تے تو یہ معلومات تے تیرے اندر کیویں تبدیلی آئی. وہ مینوں کہن لگا کہ میں شاگرد ہاں ٹھٹا جہاد والے جڑے حافظ مقبول صاحب نے انہاں تے انہاں کول جدوں میں سکول وچ بھی پڑھدا ساں تے پھر جدوں میں سکولوں تعلیم میری انہاں نال رابطہ ختم ہو گیا تے میں انہاں دے پنڈ بھی انہاں کول مڑ جاندا ہوندا سی. اوتھے جا کے میں انہاں کول اے ذوق حاصل کردا رہا دین دا جو اس نے غازی علم دین دے کتاب لکھی. تو میں پھر جو ویکھی تے میں انہوں نے پوچھا بھی یہ دینی سارا مضمون ہے تے تو وکیل بندہ ہے یہ تیرے چ یہ خوبی کتھوں پیدا ہوئی. قبلہ دا نام دسیا کہ فیض میں انہوں دی طرف منتقل ہویا سی. تو فقیر تے وہی ہوندا ہے نا جہدے کول جیڑا چند گھڑیاں بہ جائے اودے اوتے پھر رنگ ہوندا نظر آوے ہے جی. اے اس درویش کامل دی نگاہ فیض دا کمال ہے کہ عمران صاحب اور انوی سائیاں چھک کے مڑ مسلے تے کھڑا کر رہا. اور تسی دیکھنا اللہ کرم فرمائے گا اور اس خاندانی چو پھر کوئی بچہ پیدا ہو جائے گا جڑا اس مسئلے کو پھر چلائے گا اور اس مسئلے تے بیٹھے گا اور پھر سنبھالے گا. اللہ عمران بھائی دی عمر دراز کرے اور ایک کام کر دے رہنے اور لمبی انہاں دی عمر ہوئے اور انہاں دی اولاد وچوں بھی اللہ پاک حضور دے دین دے خدام پیدا کرے. ایک خواہش ہے ساڈی کہ انہاں چو اللہ اور پیدا فرماندا رہے کہ ایک خاندان علمی خاندان ہے اور اندے وچ اس طرح دے اللہ تعالیٰ لوگ پیدا کرے. توجہ ہے بھائی صاحب. اور سانے کو اور بھی بینیفٹ
کہ نانکیاں بھی سارا فیض امتیاز ہاں موقع ادو بھی لگا ہے دورہ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہوں تو سارے جناب کام ہو روتا لانگ جائے کیونکہ حافظ صاحب بڑے درویش ہے ہوں اللہ دے فضل نال جڑے ساڈے پتر پتریے پیدا ہونے نا وہ اللہ دے فضل نال ایڈے نیرے درویش نہ ہو سن کوئی ساڈی طبیعت اور تھوڑا جہا کھلدے ہو سن اب میں بھی بالکل چپ نہیں رہتا تقریر کردیاں بھی میں کسی ویلے ہاسا بنا لی وہ خوبی ساڈے بزرگاں بھی ہے ایویں ٹردیاں ہاسا بنا لیں تو چنگا کردے باہر ہر ویلے بندہ سنجیدہ بھی رہا ہے اگے اندر بھی تیر صاحبے گل کردے ہے تو میں انہوں دی گل نو بڑا لائک کیتا ہے اپنے ذہن وچ کہ یار یہ گل ٹھیک ہے ہر ویلے بندہ چپ رہا ہے تو یہ بھی نہیں چنگا ہوندا حضور فرماندے نے والی نفسی کا علی کا حق کا بندے دے وجود دا بھی اودے تے حق ہوندا ہے کسے ویلے خوش بھی ہونا چاہیے یہ آپ کو سمجھے کہ یہ فقہ دے مسائل میں شامل ہے کہ تسی کسے ویلے اپنی طبیعت نو خوش بھی کریا کرو حضور سرکار خود بھی مداح فرماتے ہیں لیکن آج میرا موضوع نہیں ہے دے ہوتے کدی پھر کلام کرا گا تو آج میں یہ عرض کر رہا تھا تواڈے سامنے کہ جو لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا دے لوگاں نے انہوں دی قدر نہ کیتی اور امام بخاری بخارا چھڑ دیتا آج تک بخارا دوبارہ عروج تے نہیں آیا کیونکہ جنہ لوگاں نے درویشاں دی قدر نہیں کیتی بھائی صاحب انہوں دے پنڈاں میں برکت نہیں رہی تے جنہ قدر کیتی ہے انہوں نے داتا دی نگری آکھیا جاندہ ہے لاہور پاویں لاہورے پر نگری داتا دی ہے کیونکہ اتھے اللہ دے ولی دا ڈیرا ہویا ہے اور یقین کے لیے جتھے درویشاں دا ڈیرا ہوئے تو اس گل نو ویسے میری نہیں سمجھنا ہے میں مذاق ہے پر میں مذاق نہیں کرتا پیا میں اپنی گل نو ثابت کرنا ہے قرآن پاک سارے علاقے میں دوانے ہوندے تے ٹھٹے جات کے تے میٹھے باڑے ہوئے تو سا انہوں مذاق سمجھ سکتے ہو لیکن میں دے ہوتے دلیل پیش کرا گا سورہ یوسف ہاں جی حضرت یوسف علیہ السلام جدو فوت ہونے لگے تو انہوں نے دعا مانگی قرآن پاک جو دعا موجود ہے اس دعا دی شرح وچی مفسرین نے جملہ اگلا لکھے اللہ دے پاک نبی نے دعا فرمائی توفنی مسلم والحقنی بصالحین توفنی مسلم یا اللہ میرا ایمان تے میری دنیا تو جانا ہوئے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ تے جدوں میں فوت ہو جاواں بھلیاں لوگاں نال میری قبر ہوئے بھلیاں بندیاں نال میری قبر ہوئے بھلیاں لوگاں نال یہ دعا کی تھی آپ نے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ آپ فوت مصر چوئے قبر انہاں دی بیت المقدس فلسطین وچ حضرت یوسف ذرا سمجھنا آپ یہ دی پھر وجہ کی بنی وہ ایتھے کیویں منتقل ہوئے جدو انہاں دا وصال ہویا تو مصر والے نے دریا دے ایک پاسے انہاں دی قبر شریف بنائی جدو حضرت یوسف علیہ السلام مصر دی سرزمین تے دفن ہوئے نا تو جیڑی انہاں دی منجی اگے ایڈی ہوندی ہے بڑا اوتا لنگ یہ دا مطلب ہے اللہ والے جیڑی دھرتی دفن ہو جان اللہ اس دھرتی چ بھی برکتاں فرما چھڑدا ہے دوجے پاسے والے آکھیا بھائی کو جی گڈی آئی انہاں دی بڑی اوتا لنگ گئی انہاں آکھیا بھائی پتہ کرو کی مثالہ پایا وہ آئے تو انہوں نے کہا یار تو بڑی ماشاءاللہ فصل اچھی ہوئی ہے انہوں نے کہا بھائی فصل تے اگے بر گئی ہے ہن حضرت یوسف دا ایتھے تابوت دفن کیتا ہے آپ تابوت وچ دفن کر کے زمین دفن کیتے انہوں نے جا کے دسیا بھائی انہوں نے کہا تے مڑ دس دینو وہ راتی گئے تو انہوں سرکار دی قبر مبارک چا کھولی تے تابوت کٹ کے دوجے پاس سے لے گئے انہوں نے دفن کر کے دو قبروں میں بنا کے اگلی باری ادلی فصل ہوتا ہو گئی کوئی ادھنے آکھیا وہ قبر تے تے بھی ہے ساڑھی نیوی ہو گئی انہوں دی فصل بڑی ہو گئی انہوں نے ایک بندہ کر لیا بجا یار پتہ کرے یہ کی راز ہے وہ بندہ گیا ہو سکے بھائی یار ایس واری تھوڑی فصل بڑی ودیا ہوئی ہے کی کیتا ہے وہ سکھیا بھائی انہوں نے لگ دی میں قبر ہوتے اسی سرکار ایتے لے آندے وہ لگا گیا ہو سکیا بھائی تسی جیڑی گل مگر آؤ کوئی نہیں سائیں ادھے لے گئے انہاں بندے کٹھے کی تو انہاں کہ آج راتی جانا ہے تو قبر ہی کھول کے سرکار نو ایدے لے ہونے توجہ ہے آپ کثیر مفسرین نے واقعہ لکھا ہے کثیر مفسرین
وہ جدو بندے تیار ہوئے تو بچ کچھ بندے سیانے ہیں، انہوں نے آخیا بھائی انج نہ کرو، وہ اللہ دے نبی نے، انہوں دی تسی مزار دی بے حرمتی کرو گے تو تواڈے تے عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے آخیا تے پھر برکت ساری وہ لے جاندے، انہوں نے آخیا بہ کے گل کر لے۔ وہ بیٹھے تو انہاں پلان کیتا، انہاں صلاح کیتی، مشورہ کیتا، گل اے انہاں طے کیتی کہ دریا وچ بند مارو۔ اس بند دے ہیٹھلے پاسے حضرت یوسف علیہ السلام نو دریا دے وچ دفن کرو، تے پانی ادھلے پاسے والے بھی لیندے رہن تے ادھلے پاسے والے بھی رہندے رہن، دوواں پاسے برکتاں ہوندیاں رہن۔ پھر سرکار دی دریا دے وچ مزار بنا کے تابوت وچ رکھ کے وہ ایک پلر بنا کے وہ دے نال سنگل لا کے انہاں اتوں بند کھول چھڑیا، پانی نیل دا چل گیا، دریا نیل چلدا رہیا، دوواں پاسے برکتاں ہوندیاں رہیاں۔ ہن سمجھ چاہیے بھائی جتھے اللہ والے دفن ہون اوتھے برکتاں ہوندیاں نے۔ ہن اگلی گل سنیا، حضرت موسیٰ دا زمانہ آ گیا، حضرت یوسف تو چلدیاں اللہ دا قرآن آندا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو لے کے فرعون دے زمانے اتھو نکلن دا اللہ دا حکم آ گیا۔ اللہ فرمانے اے بنی اسرائیل یاد کرو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اذ نجیناکم من آل فرعون۔ فرمایا جدو تو انو مصیبت دی گھڑی آئی، میں تو انو فرعون کو نجات دیتی آئی۔ رات دا ویلا حضرت موسیٰ نے فرمایا آؤ نکلیے، وہ چل پہ رات نیری راہ نہ لبے، ایدے جان تے موڑو تھے، ایدے جان تے موڑو تھے، جدو جدو بڑا کے ہون تے اس سے تھا تے موڑا آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو روکیا، انہوں نے کہا یاد کرو تساں کوئی شاید نہیں پیچھا چھٹی۔ ایک مائی بولی ہو سکے جی ایک گل یاد آ گئی، وہ مائی سوڈیری عمر دی، انہوں نے کہا کہ وہ سکے جی میں اپنی دادی کو سنیا حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا بنی اسرائیل جدو اتھو نکلو میں نال لے کے جاوے آئے تے تُسی سرکار انہوں نے چھڑی جاندے۔ انہوں نے کہا اچھا کسی نے پتہ ہے کہ انہوں دی مدار کتھے؟ وہ سکے جی میں نہیں پتہ۔ یا آپ نے فرمایا دس، وہ سکے سونیا انج نہیں دس دی، کچھ لے کے دسا۔ آپ نے فرمایا مائی کی لینا ہی؟ اسے کہ ایک تے دعا کرو اللہ مڑ جوانیاں عطا فرمائے۔ بھائی کیسے لوگ سن جڑے دعا کرانا تے اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا ماتے مڑ جوانیاں لوٹا دیتا۔ یہ واقعہ ترائے باری تاریخ چاہے، میری علم میں ترائے باری ہے۔ ایک باری حضرت عزیر علیہ السلام، ایک باری حضرت یوسف علیہ السلام مائی زلیخا پیچھے پلٹایا، اور ایک باری حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تین باری یہ تاریخ واقعہ میری نظر پہ گزریا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال ستے رہے، 100 سالہ تو بعد اٹھے، وہ 100 سال ستے رہے بندے تے اگاں لنگتے پہ آئے۔ 100 سالہ تو بعد گھر گئے تو بوہا کھڑکایا، انہیں تو ایک بڈھی مائی بوہا کھولیا۔ آپ نے سیان لیا بھائی ساڑی نوکرانی ہے، آپ نے فرمایا تو فلانی ہے؟ اسے کہا جی فرماندر میں عزیر ہوں۔ اسے کہا جی تسی جوان ہو، میں بڈھی ہاں، میں انہاں تو نکی آئی۔ جدو حضرت عزیر ستے سن تو بچی سی، آپ 100 سال ستے رہے، وہ 100 توتا لنگ گئی سی مائی۔ اسے کہا جی تسی عزیر ہو تو مڑ دعا کرو کہ میں موڑوں میں دی ہو جاما، انہاں دیاں دعاواں منظور ہوں دیاں یا مڑ پتہ لگ جاندہ ہے کہ تسی عزیر ہو۔ تو حضرت عزیر دعا منگی تھی اللہ تعالیٰ اور مڑ جوانی عطا فرما۔ مائی زلیخا عرض کی تھی حضرت یوسف اگے بسونے ایک باری دعا کرو نا میں مڑ جوان ہوا، مڑ میرے نال شادی کرو۔ حضرت یوسف مڑ دعا کی تھی، مائی زلیخا جوان ہوئی تھی، آپ نے مڑ شادی فرمائی۔ ایک واقعہ حدیث شریف چاہتا ہے کہ رسول اللہ سرکار دے زمانے میں بچی حضور نو وضو پی کران دیا، تے آپ نے کلی منہ کر کے نا تو استہزاء دی سرکار نے مزاح دی وجہ تو کلی اس بچی دے منہ تے کر دی۔ اب پیار تو جی میں بچیاں نال کری،
وہ مائی وڈی ہو گئی تو دے بچے پوچھتے نے دادی اماں تیرا دوجا جسم بڑھا ہو گیا ہے چہرہ تیرا جے بھی کڑیاں آڑائی یہ دا کی راز ہے تو اس کیا پترا ہو اس چہرے تے ایک واری رسول اللہ کلی کی تھی یہ ادو دائے دا حسن گیا ہی نہیں بھائی آپ نو سمجھ آ رہی یہ اللہ والے آن کو بھائی یہ گلہ ہوئی اس مائی آکھے سونے آن قبر کا میں پتہ ہے میں دس نہیں آن پر ایک واری جوان نہیں موڑ آ رہے آپ نے فرمایا اور اسے کہ سرکار اللہ کو منظوری لے دیو جتھے جنت تواڈا مکان ہوئے نال میرا مکان ہوئے جتھے جنت تو سارا ہے میں اتھے رہنا آپ نے فرمایا اچھا تو نبیان نال رہنا ہے سیکھے جی میں دل تے یہی پوچھنا نے اللہ فرمایا سونے تسی ہاں گھر چھٹو دو میں کام ہی ہو جان گے اللہ اکبر حضور بیٹھے سن تو ایک صحابی آیا اس آکے بدو تے اس آکے جی میں نوٹ دیو حضور منہ ایدے کر رہے وہ موڑے دو دی آندہ جی میں نے کوٹ دیو حضور فرمان دیں تو اڈے نالو تو بنی اسرائیل دی مائی چنگی سی وہ مائی وہ بندہ چل گیا تھا حضرت عمر پوچھا ہے جی وہ مائی کی کیتا حضور نے پھر ایک گال وہ چنگی آئی منگن لگی آئی تو ایک تے جنت چنال گھر مانگ لیا دوجا اس جوان نہیں مانگ لئی یہ نہ تو دے بھی نہیں مانگین دی یہ مانگ دیں دیں اٹھ دیو عزیزہ نے من اسے کہ آؤ سرکار میں لے چلنی ہوں دریا دے کنارے تے لے گئی اسے کہ جی ایتھو سدھے لگے جاؤ ایک تابوت سنگل نل بنے آیا ملے گا وہ حضرت یوسف دی قبر شریف ہے لوگ اندر گئے قبر کٹ کے لے آندی صدیاں بعد جدو قبر کھولی حضرت یوسف دے حسن نال رات دے ہنیرے دور ہو گئے بنا اسرائیل نو راستہ نظر آن لگ بیا انہیں سونے ہے حضرت یوسف کہ رات روشن ہو گئی انہوں نے حسن نال بھائی صاحب اگر آپ اندازہ فرماؤ تو ایک جملہ بولنا چاہوں یہ حضرت یوسف کا بری چو نکلن تیٹے سونے آئے تو آپ اندازہ کر سکتے ہو فخر یوسف حضرت یوسف نے بھی آقا محمد کریم کٹے سونے ہونگے آپ دے حسن دا کی عالم ہوئے گا عزیزہ نے دی وقار ہکو جملہ بول کے گا گزر جانا ہے پیر میرے لی فرما دینے یہ تو معراج دی رات آئی شب معراج تے رسول اللہ سرکار نے جنتی جبہ زیب تن فرمایا اور جنتی امامہ پہنے آئے اور جدو سرکار زمزم دے پانی نال وضو کر کے تے سرکار تیار ہوئے نا تے بندے سارے تے ستے پہ آج پردے بھی لتھے آئے عزیزہ نے دی وقار پھر ویکن والے ویک کے کہنے نے اللہ اللہ تیرے دیدار سے کیا یاد آیا اللہ اللہ تیرے دیدار سے کیا یاد آیا تیری صورت کو جو دیکھا تو خدا یاد آیا اب یقین کرو میں کئی بار یہ تو گل دسی کہ اس پنڈ دے بندیاں نال سن اونج ہی انہوں محسوس ہوندہ ہے جی میں اپنے پنڈ دیاں نال یعنی یہ جڑی اے پنڈ دے بندے نا انہاں وچوں کوئی سن یہ نہیں محسوس ہوندہ کدی بس پرانے آئے ہیں تے بھئی کو پرانے دا پنڈ نہیں ایتھے آ جڑے بندے نے اے دے راتی ساڈے کول ہی دل کاشی ہے ہاں یہ کاشی ٹھٹے جات کے دا انتخابی نشان جتھے محفل وچ گیا ہوئے پتہ لگ جاندا ہے ٹھٹے والے دی نمائندگی ہو رہی ہے کاشی صاحب تشریف فرما نے گوشی صاحب انتخابی نشان نے ٹھٹے جات جتھے دے محفل ہوئے ایتھے نیڑے نیڑے جناب ہوری تشریف لے جاندے تے پھر چنگی جناب آؤ بھگت نال اگلے نال دن پیچھے ہو جاؤ میں ملن دیو
جیسی بھی اگوانے پیچھا ہو جاؤ گوشی نہ گاؤں. ہاں جی ہے آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی, ایک پاسے نہیں چلتی پئی جناب, دواں پاسے. توجہ جناب, اللہ 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 اللہ. تو بھائی صاحب محبت والے لوگ, اب پیار والے لوگ, اللہ تعالیٰ تواڈے تے راضی ہوئے اور تواڈے تے اللہ کرم فرمائے. فقیروں, بنی اسرائیل نے جدو قدر نہ کی تھی تو اللہ دے نبی اتھوں نکل گئے. پھر وہ عذاب آیا کہ جڑے بڑے متکبر آئے, اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا عذاب دیتا ہے کہ شدے ہلن جو کہ نہ رہے. دریا اس سے دے وچو اللہ اپنے محبوب نو کڑ لیا تو اس سے وچ فرعون دا بیڑا غرق کر دیا. تو عرض یہ ہے کہ اپنے علماء اور صوفیاء دی قدردانی سکھو. اور آج جڑے تسی آج کل دیا پیراں مگر بجے رہندے ہو, حافظ صاحب تو بڑا کوئی پیر نہیں, تسی ایتھے ہی پیر نہیں, ایتھے ہی رویا کرو. اے جڑے آج کل دے پیر نے نا آرٹیفیشل, انہاں نالوں 1000 درجے ہوئی بدلے. اللہ والے ہیں, پیار ہیں. یہ تسی یہ نہ سمجھا کرو آج بجڑے وڈیاں پگاں بن لیندے تے آ رہے ہیں تے جا رہے ہیں تے ایک بڑے پیر نے. اتو ٹیپ ٹاپ تے وچوں حیدرآباد. یہ باجی انج دی گل تو انت میرے تو بھی بڑا پتہ ہے, کیونکہ یہ سارے انہوں نے ساڑھے تو پہنا دن تے جان دن ساریاں گلنا. بالکل رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. میں اکثر سنگیاں نے گل شیئر کرنا کہ اقبال دی ایک نظم ابلیس کی مجلس شورا, وہ دے شیطان اپنے سارے چیلے کٹھے کر کے کانفرنس کی تھی. اقبال نے ان لکھیا وہ دے کہ ایک چیلے پوچھا شیطان تو بھائی جڑے بندے پیراں کول جاندے نے انہاں نوں اڑدا کیوں؟ اتنے بڑا رش ہوندا ہے, مسیتے تے نہیں جان دیندا, مدرسے نہیں جان دیندا, پیراں کول جان دینا خیر ہی. تو اس آکھیا پیراں کول ہے کی جس تو اڑا؟ اتنے سارے کام ہی ساڈے والے ہوندے. نہیں سمجھ آئی؟ عزیزاں نے من اقبال لکھ دینے شیطان انہوں جواب دیتا ہے, جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں, اے برے صغیر پاک ہوئے دن مشرق سے دینا مشرق. ابلیس دولیاں چیلیاں نو آکھے جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی. فیض تو خالی نہیں, فیض تو خالی نہیں, کوڑ کچھ نہیں, ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں. انجھے گل نہیں کوڑ کچھ میں ہے کچھ نہ, اگر ہوندہ تے ضرور روک دا, اگر سجدہ قبر نو کرے تے تامی شیطان راضی ہوندہ ہے, طواف قبر دا کرے تے تامی شیطان راضی ہوندہ ہے, بی بیاں بندے کٹھے بیٹھے ہون تامی شیطان راضی ہوندہ ہے. قبر دا طواف کرے, اگر قبر دے غیر شری منتا ملے, ڈھول وجائے دمالا پائے میڑے لائے, تے شیطان آندہ ہے کم سارے میرے بیا کر دے منو اوڑن دی کی لوڑے. بھائی سمجھ جائیے کہ تو کام ہی ساٹا سارا پہ ہوندہ ہے. منع کی کرنی, ہاں اگر کسی درویش کام دین دا کیتا تے پھر ہوتے جان تو میں ضرور منع کر سا بنا جایا. وہ توجہ ہوندے پہ ہونا سجا. اے عزیزان من, او اقبالہ نے مرید سادات رو رو کے ہو گیا تائب, خدا کرے ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. میں ویکھیا یقین کرو, مرید نماز پڑھ دینا, پیر پڑھی پڑھائی پڑھائی. یہ اقبال آدھے بھئی مرید سادات رو رو کے ہو گیا تائب, خدا کرے ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. اللہ کرے وہ پیر بھی سدھے ہو جان. عزیزان من
زیادہ گلاں اس تو تھانوں نہیں دسدا بے تواڈے کسے دے بس وسائے نہ ٹر جاوے بھابی تے نہیں اس تو تواڈے کے زیادہ راز نہیں کھولدا ان نہیں دسدا پیا جتنی دس سکدا ہو تانوں گل چھپا کے پردے وچ بڑی پیار نال دس چھڈی میرے سجن میرے عزیز علامہ اقبال بڑی کمال دی گل کر دے آئے فرما دے رہ گئی رسم ازاں روحیں بلالی نہ رہی ہائے اے گل جناب ہن میں اگر کسی بچے نہ کھاؤں میں ناراض نہیں ہوتے تو اگر میں یہ سوال کوئی بچہ چا کرے میرے تے یا کسی بھی یقین جی میرے بزرگ بہت ہو جانے انہاں دیاں خبراں گلاں کیوں بھائی ماندا لے جو جے دا جواب ہے میرے کو کوئی تواڈے کول دوست یا جڑے لینے نوں بڑا ہی گڑیا ہونا انہاں تو کہ بھی میں کہنا بندہ فقیر کہندا ہے کہ بندہ جڑے کام تے لگا ہے اون دے کولوں دیاں دلیلاں بڑیاں جیل ٹر جاؤ تے جیل والے جتنے بندیاں تو پوچھو کہ کیوں آئے ہو سکتا بے گناہ جتھے دل ہے نیا لے لو انج لگدا ہے جی میں بے گناہ نال جیل بنی انہاں کول دلیل ہے اپنے بے گناہ ہونے تسی دوجی ران دو میں ایک مثال دیتا ہوں میں ایک بندے تو پوچھا پر کتے کو گوشت کیا پہنا ہے بکرے کا ڈھونڈے اپنے انٹرنیٹ میں میرے ذہن اسی بہن اور میں لاجواب کر رہا ہوں جٹ تے اس غلط کام کیتا ہے تو میں انہیں ایسی گل کیتی ہے میں اس چپ کر کے شرمندہ ہو جانا اسے کہ شاہ جی میرا بنتا ہے کتے رکھوینا میں کہ میں اسے کہ چھوڑ بڑا میرا بے حیا ہے میرے آنکھیں نہیں لگنا کتے میرا ستا تھیاں نہ کڈیا ہے میں کہا بھئی مڑ تیرا بکرے دا گوشت کھوینا ہی بنتا ہے میں نہیں سمجھ لگی بھائی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی کرے میں کہا تیرا مڑ بنتا ہے میں نہیں سمجھ نہیں لگی بھائی یعنی جو بندہ جیڑا کام کر لے وہ دے کرن دی وہ دے کھل دلیل ہے بندہ جو میں کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں تو نہیں پتا پاگل خانے ٹھول جاؤ نا جتنے گورنمنٹ نے مینٹل ہاسپٹل بنائے تسی ایک پاگل بھی نہیں لب سکتے جیڑا آکھے میں پاگل ہوں انہاں آکھنے سارے پاگل نے اسی سہیاں سانے تھے میں بنیا انہاں کو اٹھیا انہاں مننے ہی کوئی نہیں تھی پاگل پاجی بندہ کوئی مندہ ہی تو جتنے کرمالے علاقوں میں جناب جیڑے بزرگ فوت ہو گئے انہاں دا آگے بہت جاجی ہوندے ہیں تے نکاح جیا ہونے ایڈا وڈا کیوں کر چھڑیا ہے انہاں کو مننا ہے انہاں کہنا جا ٹھر جا پرا تو بھابییں بچوں میں دال آیا ہی عزیزم اقبال جیسا بندہ پھر اتھے بولیا نا اقبال دی سمجھ آؤں دی ہے نا اقبال فرمانے نے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو دل کے سلیمان چادر زارا کوئی سیدہ زارا پاک دی چادر دے نام دے تجارت کر رہے کوئی ابو ذر دے فقر دے تجارت کر رہے کوئی حضرت سلیمان دے فقر تے کر یہ ساریاں دکانہ بڑھا اور یہ نہیں آندہ اقبال کے نہیں جانا چاہیے نہیں وہ فرماتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر اقبال فرماتا ہے کوئی جنا ہوئے تو دی قبر تے جانا چاہیے پر کوئی جنا تے ہوئے نا کوئی مرد کلندر تے ہوئے نا جی دی قبر بھی دس سکھ میں جو نہیں آ تو بھائی صاحب اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ انہاں قبران تے جان دی توفیق دے وے انہاں قبران والیاں دی عزت کرن دی توفیق دے وے نام فقیر جنہ دا باہو قبر نام فقیر انہاں دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو اے انہاں ہستیاں بھی ایک ہستی حضرت علامہ مولانا حافظ مقبول احمد صاحب رحمت اللہ علیہ قبلہ حافظ صاحب دی حیات اور
انہوں دی خدمات، حضور دے دین نال انہوں دی محبت، بے لوس خدمت دین اور صحیح العقیدہ سنی ہونا اور اپنے مشائخ نال محبت اور عقیدت رکھنا، انہاں ساریاں کماں واسطے حضرت دی ذات ساڈے واسطے مشعل راہ ہے۔ تو آپ سب نو انہاں دی حیات نو فالو کرنا چاہیے، انہاں کو زندگی گزارنے دا ڈھنگ سیکھنا چاہیے۔ اللہ میرے تے اور آپ سب تے راضی ہوئے اور انہاں دے جانشین، انہاں دی اولاد بھائی محمد عمران صاحب جنہاں نال ساڈا بڑا محبت اور پیار دا تعلق انتہائی گہرا اور بڑا پیارا، اللہ تعالیٰ بھائی عمران صاحب نو جزائے خیر دے وے اور انہاں دا صحیح جانشین بنائے اور انہاں دی آل اولاد وچ برکتاں نال مائی صاحبہ نو اللہ پاک اور سن سارے انوی اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وما علینا